اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورہ شعراء میں انبیاء کا بہت ذکر ملتا ہے، اور شعراء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ شعراء شاعر کی جمع کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ شاعر کہتے تھے۔ شاعر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ جب وہ قرآن کو سنتے تھے نا تو کہتے تھے کہ یہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا لکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی شاعر ہے جو شاعری کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پیدا ہوئے تھے، وہیں بچپن گزارا، وہیں جوان ہوئے، سب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، یہ تو کوئی معجزہ ہے جو قرآن کا معجزہ ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ اس سورہ میں بہت سے انبیاء کی کہانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے تھے انہیں بھی لوگوں نے جھٹلایا اور انہیں بھی لوگوں نے انکار کیا، یعنی انبیاء کا انکار پہلے بھی ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ پرانے نبیوں کی اگر قصے اور باتیں سنیں تو ان کی قوموں کے رویے بھی اسی طرح ہیں، آپ غم نہ کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں۔ اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، یعنی میجورٹی نبیوں کا انکار کرتی آئی ہے، یہ انسانوں کی عادت ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ آیت اس سورہ میں 8 دفعہ آئی ہے، اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کبھی بھی تعداد کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب کام کر رہے ہوں وہی کام ٹھیک ہو۔ میجورٹی کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی سوچ فہم استعمال کر کے وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ سب بچے سوچیں کہ آج کے مسلمان آپ کو کیسے مسلمان لگتے ہیں؟ کیا اکثر مسلمان اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ ہم جتنی باتیں قرآن میں پڑھتے آئے ہیں کیا لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے نا جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ کیا ہمیں زیادہ تر لوگ نیکیوں کا حکم دینے والے نظر آتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ برائیوں سے بچنے والے، برائیوں سے روکنے والے نظر آتے ہیں؟ یا صرف تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ یعنی تھوڑے لوگ لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ تو بات مانتے ہی نہیں ہیں، میجورٹی تو بات مانتی ہی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا جو سب کر رہے ہیں، وہ کرنا ہے جو صحیح ہے، چاہے اسے کوئی بھی نہ کر رہا ہو، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو کام سب کر رہے ہوں وہ کرنا تو بہت آسان لگتا ہے نا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ سب کر رہے ہوں تو پھر لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہی ہوگا، اس کو کر لینا چاہیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر برائی نہیں لگتی، کیونکہ شیطان بھی تو یہ خیال ڈالتا ہے نا کہ سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہوگا تم بھی کر لو۔ شیطان غلط کام کو اچھا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں یا ایسا کام جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ ہم نے نہیں کرنا، چاہے سارے لوگ وہ کام کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اور کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کام کیا ہے اور غلط کام کون سا ہے؟ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ صحیح کون سا غلط کون سا ہے؟ قرآن سے پتا چلے گا نا۔ اب تو ماشاءاللہ آپ 19ویں پارے پر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے کاموں کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحیح غلط کا بتایا ہے۔ قرآن ہمارے اخلاق اچھے بناتا ہے، ہمارے آداب اچھے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا کام گناہ ہے نہیں کرنا اور کون سا کام نیکی ہے جو کرنا ہے۔ یہ سب ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن کو پڑھنا، وقت دینا، سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، انہیں صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں جو سب کر رہے ہیں، اور اسی کام کو پھر صحیح بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔
حالانکہ اگر وہ قرآن کو سمجھیں گے، خود تھوڑی سی محنت کریں گے، تو وہ خود جان لیں گے کہ اصل میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ میں داعیے دین کے کچھ اصول بتاتا ہے۔ سورہ شعراء میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام۔ ان تمام پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ داعیے دین کیسا ہوتا ہے۔ داعیے دین کون ہوتا ہے؟ داعیے دین وہ جو آپ سب بچوں نے بڑے ہو کر بننا ہے نا، انشاءاللہ، یعنی دین کی باتیں دوسروں کو بتانے والا۔ داعیے دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات، دین کی بات، اسلام کی ٹھیک ٹھیک باتیں دوسروں کو بتانے والا۔ بنیں گے نا بڑے ہو کے آپ سب داعیے دین، انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں انبیاء کے قصوں کے ساتھ ساتھ سکھاتے ہیں کہ جب کسی کو دین کی بات بتانی ہو تو انبیاء کی طرح بتاؤ، ٹھیک ٹھیک بات بتاؤ، سچ بتاؤ، اور اپنی نیت میں خود کو بڑا سمجھنے کے لیے نہ بتاؤ کہ میں نے روب ڈالنا ہے۔ مقصد اللہ کی بات ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہو، انبیاء کی طرف فوکسڈ رہنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے۔ دوسروں کی باتوں پہ، دوسروں کے تانوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام تھے، وہ اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کی باتوں، ان کے مذاق اڑانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور پھر انبیاء کی طرح قرآن کی بات پوری پوری بتانی، جیسے نبی پوری پوری بات بتاتے تھے نا اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے، اسی طرح اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرنا، جو اصل ٹیکسٹ ہے وہی بتانا ہے۔ یہ کچھ داعیے دین کی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے، جب آپ بڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے گا۔ اس طرح کے اور بہت سارے اصول ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتا ہے تاکہ ہم ٹرینڈ ہو جائیں اور مسلمان داعیے دین بنے۔ دوسروں کو دین کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے مسلمان، خود دین کو سیکھنے والا ہوتا ہے، پھر دوسروں کو دین کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے۔ ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ بڑے ہو کر ان تمام اصولوں کو جاننا ہے کہ وہ کیا طریقے تھے جن پہ عمل کر کے انبیاء نے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ آپ سب نے خوب خوب علم لینا ہے، سیکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ داعیے دین بننا ہے۔